السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے 4-5 خبریں رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ہے تحریک انصاف کی خوشخبری کے حوالے سے۔ NA43 ٹانک لکی مروت۔ یہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار داوڑ خان کنڈی تھے اور ان کا مقابلہ اسد الرحمان سے تھا جو کہ JUI فے کے امیدوار ہیں اور فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں۔ 8 فروری کو حالات کی خرابی کی وجہ سے پولنگ دوبارہ کروائی گئی۔ 19 فروری کو یہاں پولنگ ہوئی اور یہاں ایک دفعہ پھر فضل الرحمان کی جماعت اور ان کے بیٹے اسد الرحمان کو شکست ہوئی اور تحریک انصاف کو کامیابی نصیب ہوئی۔ داوڑ کنڈی نے 64,483 ووٹ حاصل کیے اور اسد الرحمان نے 63,900 ووٹ حاصل کیے۔ دوسری اہم ترین خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس میں IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے عدالت عالیہ میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگلی خبر ہے گزشتہ رات تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر، وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے پریس کانفرنس کی۔ قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے تمام MNAs اور MPAs سے کہا ہے کہ وہ اپنے حلف نامے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں اور اس میں وہ یہ لکھیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ سب کے سب آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کا حصہ تھے اور ان کی حمایت سے جیتے ہیں، وہ سب کے سب صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے تلے سب جمع ہو جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے کیا فائدہ ہوا، تمام تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں کیوں جا رہی ہے۔ اس کے 2 فوائد ایسے ہیں جو سامنے ہیں، جو واضح ہیں، اور ان میں سے پہلا ایک یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی امیدوار فلور کراسنگ یا کسی دوسری جماعت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ کے علم میں ہے جیسے نون لیگ نے کچھ امیدواروں کو توڑا ہے، انہیں دھمکایا ہے، انہیں ڈرایا ہے، انہیں لالچ دی ہے یا انہیں پیسہ دے کر انہیں اپنی جماعت میں شامل کروایا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس جماعت کی چھتری تلے متحد ہو جائیں گے اور انہیں آزاد تصور نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ آزاد تصور نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص، جو MNA یا MPA اپنی جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں جائے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، یعنی اس کی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل ہو جائے گی اور وہ اس جماعت کے کسی کام نہیں آ سکے گا جس جماعت نے اسے خریدا ہے۔ اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ اور دوسری اس میں جو فائدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے سے تحریک انصاف کو خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ چونکہ تحریک انصاف کی 93 سیٹس ہیں، اس طرح سے ان کو 22 سے 23 قومی اسمبلی کی مخصوص خواتین کی نشستیں بھی مل جائیں گی اور اقلیتوں کی نشستیں بھی مل جائیں گی۔ اگلی خبر ہے جی کہ فچ ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی یا آرگنائزیشن ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 3 ٹاپ کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل، جن میں نمبر 1 ہے موڈیز، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور فچ۔ یہ 3 ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا ایجنسیاں ہیں
جن کی بات تمام مالیاتی ادارے بہت عزت کی نظر سے ان کی آبزرویشن کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ انتخابات کے بعد پاکستان کی صورتحال پر اپنی مفصل رپورٹ دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا ہے، تو پاکستان میں حکومت صوبائی ہو یا وفاقی ہو، وہ تحریک انصاف کو دے دینی چاہیے۔ اس آرگنائزیشن کا آفس جو ہے وہ نیو یارک اور لندن میں ہے، اور یہ امریکی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ انویسٹرز کو بتائیں کہ انہوں نے کس ملک میں کس وقت انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ انویسٹرز کو بتاتی ہے کہ وہاں فضا کیسی ہے، رسک کتنا ہے یا نہیں ہے، انویسٹمنٹ مکمل سیف ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرنے سے کتنا نقصان ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو فچ نے بتا دیا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے انشورنس پالیسی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے فچ کا کہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سوچیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، عمران خان کو وفاق اور صوبوں میں پورا مینڈیٹ واپس دیں تاکہ وہ پاکستان کو اس بھنور، اس گرداب اور مشکل سے باہر نکال سکیں۔ آخری خبر ہے اون عباس بپی کی۔ اون عباس بپی تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے سابقہ صدر ہیں، اور انہوں نے آج سینیٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ کے بعد مجھے ایک ایسے قیدی نے طاقت دی ہے، مجھے ایک قیدی نے طاقت دی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے لیکن مسکرا رہا ہے، اس پورے نظام پر مسکرا رہا ہے۔ اس ایک قیدی نے پورے اس ملک کو اصل آزادی دی۔ 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی، اس ایک قیدی نے اس قوم کو 8 فروری کو آزادی دی ہے۔ یہ قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو۔ اس قیدی نے اس سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 4 مہینے میں جب چھپا ہوا تھا، میرا گھر گرا دیا گیا سر، میری فیکٹری، میرے کاروبار بند کر دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر۔ میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہیں تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے، میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر۔ اور اگر باز نہیں آئے، جب میں 14 دن کے بعد واپس آیا، میری ماں کو فالج ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا شاید مر چکا ہوگا، لیکن آج تک کسی نے اس ایوان میں آواز نہیں اٹھائی سر۔ میں اعجاز چودھری کے لیے اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے اس کی تکلیف ہے، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میں اس کی تکلیف اب جانتا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا۔ آج ہم پہ وقت ہے، ایک دن آپ لوگوں پہ وقت آئے گا۔ یہ وقت دور نہیں ہے۔ ڈر تو بڑا لگتا ہے جی سر کہ واپسی پہ جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے سر، لیکن سر اب بچا ہی کیا ہے سر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔